الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترمین و مکرمین سامعین و ناظرین، یہ ہماری حرم سے حرم تک اس سلسلے کی 7ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلی مجلس 25 جولائی 1999 مسجد نور مانچسٹر میں جو ہماری مجلس ہوئی، حضرت مولانا مکی صاحب اور راقم دونوں کے خطاب کا خلاصہ یوں ہے کہ ہمیں انتہائی 2 اہم امور ان کو اپنے دلوں میں جمانا ہے۔ ہم اہل ایمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، بلاد اسلام میں ہوں، بلاد کفر میں ہوں، دنیا کے مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، سب سے پہلا ہمارا عمل یہ ہے یا پہلا امر یہ ہے کہ ہم ایمان کے نور، اسلام کے نور اور اس قرآن کے نور کی روشنی میں، جسے اللہ نے نور مبین کہا، اس کی روشنی میں چلیں۔ روشنی میں چلنے والا عقل مند انسان راستے سے نہ بھٹکتا ہے، اور ایمان کی روشنی میں چلنے والا انسان گمراہیوں کے ماحول میں بھی گندگیوں میں نہیں پھنستا۔ وہ صاف ستھرا اور سیدھی راہ پر کامیابی سے چلنے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی کا یہ سفر اسے کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچا دے۔ تو یہ پہلا مقصد تھا ہمارا کہ ہم مسلمان جہاں بھی ہوں، ایمان و اسلام اور قرآن کے نور کی روشنی میں چلیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بندہ مومن اپنے ایمانی سفر میں ایمان کی لذت اور حلاوت کو بھی محسوس کرے، وہ بالکل مطمئن ہو کہ میری راہ جو قرآن کے نور میں ہے، اسلام کے نور میں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ہے، اسی میں میری کامیابی اور اسی میں میری سعادت ہے۔ وہ بالکل مطمئن ہو اس پر، دنیا کی تیز و تند ہوائیں اس پہ کچھ اثر نہیں کرتی۔ وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ ایمان و یقین اسے مخلوق کے ڈر کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ آخرت پر ایمان ہمیشہ اسے اس دنیا کی گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان بالقدر اسے اس دنیا کے لالچوں اور حرصوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایمان کا نور یہ ہے کہ ہمیں اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کی آخرت اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں، یہ سب نور ہیں، سب روشنیاں ہیں، اور یہ جملہ ایمانیات ایک انسان پہ کنٹرول کر کے اسے صراط مستقیم پہ گامزن رکھتے ہیں۔ تو مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ ہم ایمان کی روشنی میں زندگی گزاریں جہاں بھی ہوں، اور ہمیں دنیا کا ماحول نہ گندا کرے، نہ پراگندہ کرے، نہ گندگی کی طرف ہم جائیں، نہ بھٹکیں، کیونکہ روشنی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس روشنی کی حلاوت ہمیں محسوس ہو، سکون اور اطمینان ہو کہ ہماری راہ صراط مستقیم ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہو۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا، ثلاث من کن فیہ
وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں ہیں جس شخص میں ہوں گی اسے ایمان کی شیرینی، مٹھاس، حلاوت محسوس ہوگی. جیسے کہ ایک سلیم الفطرت ایک آدمی کا بدن صحیح ہے تو وہ میٹھی چیز کو میٹھا اور کڑوی کو کڑوا کہے گا. اگر بدن اس کا تندرست نہیں تو وہ حلاوت، مٹھاس اور کڑواہٹ میں فرق نہیں کرے گا. تو یہ بالکل بعین ہی ایک صحیح مسلمان کی اور ایک بیمار اور روحانی طور پہ مریض کی نشانی ہے. روحانی طور پہ سلیم فطرت انسان جس کا اندر سلیم ہو وہ راحت محسوس کرے گا نیکی سے، اور بدی اس کو تکلیف پہنچائے گی. تو یہ مقصد تھا ہمارا یہاں پہ بیان کا. تو تین چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں گی اسے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا. یہ مقام ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان دونوں کے ما سوا سے سب سے زیادہ ہو. اب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اللہ کی ذات ہے جو اس کی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تربیت کر رہا ہے، اسی کی حفظ و ایمان میں ہے. اور دوسرے اللہ کے رسول ہیں جو اس کے لیے رہبر ہیں، رہنما ہیں، قدوہ ہیں، نمونہ ہیں. اب یہ دو ذاتیں ایسی ہیں کہ ان کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نہ ہو. یہ ہے پہلا وصف. ماں باپ، اولاد، مال، کاروبار، دنیا، ان سب سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی زیادہ ہو. یہ پہلی خصلت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ اللہ اور رسول ہمیں ساری دنیا سے، ساری مخلوقات سے زیادہ عزیز ہوں. دوسرا فرمایا کہ جب وہ کسی دوسرے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اپنے دنیاوی مفادات، دنیاوی مصلحتیں، دنیا کے مفادات اس کے پیش نظر نہ ہوں. تیسری بات کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ اس کو ایسی روشنی عطا کر دے اور ایسا نور مل جائے اسے کہ اس کے بعد پھر کفر و ظلمت کی طرف اللہ کی اطاعت کی لذت اسے ایسی ہو کہ پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کو وہ ایسے سمجھے جیسے اسے آگ میں ڈال دیا جائے. اب آپ دیکھیں، اللہ کرے کہ ہمیں ایمان کی حلاوت اللہ نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہمیں اتنی ہی بری محسوس ہو جیسے ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے. تو یہ تین خصلتیں یہ ایسی ہیں کہ اس کے بعد انسان کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی. ایمان کی لذت سے محروم زندگی اور محروم انسان بے کیف زندگی گزارتا ہے، بیکار زندگی گزارتا ہے. اسلام اور ایمان، اللہ اکبر، اور لفظوں کی حد تک انسان یہ کہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے، مگر اپنی اطاعت اور فرما برداری سے وہ اسے ثابت نہ کر سکے تو یہ شخص اپنے اس دعوے میں سچا نہیں، نہ اللہ کی محبت میں، نہ عشق رسول میں، بلکہ وہ تو مخلوقات کی محبت میں فنا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول نے محبتوں اور عداوتوں کا معیار بھی اپنی ذات کو ٹھہرایا، اللہ کی ذات کو ٹھہرایا. ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی ہوں اللہ کو اپنے ساتھ سمجھیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ رہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت ہمیشہ ہمارے حال اور شامل حال رہے. تو اللہ کے فضل سے پھر ایمان کی حلاوت سے ہم مشرف ہوں گے.
اس کی لذت کو ہم محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کے نور سے، اسلام کے نور سے، دین کے نور سے، سنت رسول کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ مزین فرمائے۔ یہ ہے زینت مسلمان کی اصل، ورنہ زین للناس حب الشہوات، اپنی خواہشات کی بینٹ چڑھ جانا، حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں اور بچوں اور اولاد اور بیویوں کی محبت میں انسان اللہ اور رسول کے احکامات کو ترک کرتے، یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے نور سے منور کرے اور اس عظیم خسارے سے محفوظ فرمائے۔ میری دعا ہے کہ ہمارے برادران جس ملک میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، ان کے ہاں اللہ اور رسول کی محبت دیگر مخلوقات کی محبت سے ان کے دلوں میں غالب رہے، وہ سلیم الفطرت رہیں، اللہ ان کی روحانی اور جسمانی دونوں طرح حفاظت فرمائے، انہیں صحت و عافیت دے، روحانی طور پہ بھی اور بدنی طور پہ بھی۔ پھر اس کے بعد 25 جولائی اسی دن پیر کے دن بلیک بن کے ہمارے میزبان حضرات نے ایک سیاحت کا بھی پروگرام بنایا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد بظاہر تو کوئی بیان وغیرہ کا پروگرام نہیں تھا۔ ہمارے سفر کے جو گائیڈ تھے، ہمارے برادرم موسیٰ بھائی موسیٰ علی آف پرسٹن، انہوں نے پریسٹن کی مسجد والوں سے مغرب کے بعد کا وقت طے کر دیا۔ اب پریسٹن کی جامع مسجد میں خطاب کے لیے جب انہوں نے وہاں کے ذمہ داروں کو وعدہ دے دیا تو حضرت مکی صاحب نے اور راکم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جو وقت ہمارا اللہ کے لیے اس کی دعوت اور اپنے برادران کے ساتھ اللہ اور رسول کی بات میں گزر جائے تو ٹھیک ہے، مگر بعض ساتھیوں نے لیک ڈسٹرکٹ میں وہ جہاں ایک جھیل ہے اس کے لیے سیاحت کا پروگرام بنایا۔ یہ علاقہ خوبصورت، جذاب، قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ پھر انگلینڈ اور بیرون برطانیہ کے سیاحوں کی آماجگاہ ہے۔ میلوں لمبی جھیل، پہاڑوں کے چاروں طرف قدرتی دیوار، کناروں پر گھنے سرسبز درخت، پھر پانی جہاں بھی ہو۔ یہ قوم جو برٹش لوگ ہیں یہ تو کشتی رانی کے انتظامات وہاں کر ہی دیتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ مکی وفد کے ساتھ پاکستان کے مشہور خطیب حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب بھی تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے میزبان اقبال بھائی میزبان، یعنی یہ بخش فیملی کے حضرات، اسماعیل بھائی اور بلیک برن کے شعیب پٹیل بھائی، تو یہ تقریباً کل 9 ساتھی تھے۔ یہاں پہ جو میں ایک قصہ ذکر کرنے لگا ہوں وہ جب آپ سنیں گے تو خود ہی آپ کو سمجھ آئے گی یہ میں نے کیوں ذکر کیا ہے۔ اب جو کار بوٹ تھی جی، جو جس پہ بیٹھ کے ہم نے اس جھیل کی سیر کرنی تھی، اس میں قانوناً 8 لوگوں کی اجازت تھی۔ اب ہمارے ساتھی جو بلیک بن سے بلال بھائی ہیں، ان کا بڑا اصرار ہوا کہ چلیں بھائی، بوٹ انچارج کو کہا تھا ایک ہم کل 9 ہیں، 8 کی گنجائش ہے تو آپ ایک کو ساتھ بٹھا لیں، 8 کی بجائے 9۔ تو اس نے کہا ہرگز ایسے نہیں ہوگا، ہم قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں بلیک بن کے حافظ محمد یوسف صاحب، انہوں نے کہا کہ میں باہر بیٹھ جاتا ہوں اور آپ 8 حضرات ضابطے کے مطابق اس کار بورڈ میں بیٹھ کے سیر کر لیں۔ مگر ہم اگر اپنے ملکوں کو دیکھیں تو ہمارے ہاں 8 کی بجائے 18 کو بھی وہ سوار کر لیتے ہیں، اسے قباحت نہیں سمجھتے، اور گنجائش سے زیادہ
سوار کرنے کے نتائج کی خبریں بھی ہم ہر روز اخباروں میں پڑھتے ہیں اور اس پر افسوس بھی کرتے ہیں، مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ذکر کیا کہ اس کارپورٹ میں 8 کی قانون اجازت تھی، مگر ایک آدمی بھی انہوں نے زیادہ سوار نہیں کیا، تو ہم کل 9 ساتھی تھے، تو ایک آدمی کو پھر باہر بیٹھنا پڑا۔ اب ہمارے ہاں نظام کی پابندی کی عادت نہیں، ٹرین ہو، بس ہو، کشتی ہو، دریائی سفر ہو یا خشکی کا سفر، پھر اس کے بعد جب حوادث ہوں تو کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ حکمت اور دانائی کی بات اسے اپنی بات سمجھے۔ ایک حدیث میں ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی کی بات یہ اصل مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے وہ لے لے۔ تو اس لیے ہم نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ ہمارے ہاں نظام کی پیروی کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چاہے وہ دانائی کی بات مغرب میں ہو یا مشرق میں، اسے ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے حضور کی اس حدیث کو ذکر کیا الحکمت ضالۃ المؤمن اخذھا حیث وجدھا، مسلمان کو جہاں دانائی کی بات نظر آئے اسے لے لی۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اقوام غیر کی برائیاں نقل کرنے میں کوئی سستی نہیں کرتے، مگر اچھائی جو کہ دراصل ہماری ہی ہے، حکمت اور دانائی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہماری ہے، اس کو لینا ہمارے لیے بہت برا گزرتا ہے۔ تو اسی لیک ڈسٹرکٹ کے علاقے کی جھیل میں 1 گھنٹہ تک ہمارے میزبان ہمارے پیارے ساتھی بلال پٹیل صاحب خوب کار بوٹ کو گھماتے رہے۔ اسی اثناء کار بوٹ کے اندر ہی شام کے پروگرام کی خبر بھی پریسٹن کے رفقا نے دے دی، اور موبائل پر شام کے پروگرام کو بھی ہم نے کنفرم کر دیا۔ اب یہیں سے ہم سیدھے جامع مسجد پریسٹن میں پروگرام کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں پہ کچھ وہاں کے حالات بھی ہم نے یہاں ذکر کیے ہیں اس عنوان سے کہ اللہ کی محبت یہ بندہ مومن کے کردار اور سیرت اور اس کی گفتار اور گفتگو وہ اللہ کے اسے قریب کرتی ہے اور اللہ کے بندوں کے قریب کرتی ہے اور جنت کے بھی قریب کرتی ہے۔ تو یہ پریسٹن چھوٹا سا جو شہر ہے، وہاں کی بخش فیملی جو ہندوستان، پاکستان، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ میں آباد ہے، ماشاءاللہ ہر جگہ مدارس اور مساجد کا ان کے کارخانوں اور فیکٹریوں اور کاروباروں میں مستقل حصہ مقرر ہے۔ گجرات جو ان کا اصل وطن ہے، وہاں کے بعض اداروں کے تو جملہ اخراجات کا وہ تحمل کرتے ہیں۔ اسی خاندان کے ایک ہمارے بزرگ ساتھی اسماعیل بخش جو اپنی فیملی میں بابو بھائی کے نام سے معروف ہیں، ہمارے قدیم اور بڑے ہی شفیق میزبان ہیں۔ ان کی قلبی وسعت ان کے مسکن یعنی گھر سے وسیع ہے۔ حقیقی غنا کی دولت کی وجہ سے اپنے بزرگ اور صاحب ثروت برادران کے لیے وہ مرجع ہیں۔ انہی کے چھوٹے سے مکان میں تمام اراکین بخش فیملی جمع ہوتے ہیں اور خوب معزز مہمانوں کی تواضع اور خدمت بھی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مخلص بھائی قلبی سرور اور پرخیف حالت میں ہوتا ہے، جس کے آثار ان کے چہرے پر خوب نمایاں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت اور دل میں انسان کے غنا ہو
جیسے حضور نے فرمایا کہ الغنا غنا النفس، اصل غنا دل کا غنا ہے، انسان دل کا فقیر نہ ہو۔ تو یہ وہ اعلی صفات ہیں، یعنی اللہ کی محبت اور دل کا غنا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کے اور اس کے بندوں کے اور اس کی جنت کے قریب کرتے ہیں۔ انہی صفات کو پیدا کرنے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، اور آپ نے صحابہ کرام کو انہی صفات سے موصوف فرمایا۔ ان کے قول، ان کے عمل، ان کی سیرت، ان کا کردار ایسا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ نے ان کا گرویدہ بنا دیا۔ آج بھی اہل اسلام اپنے حسن اخلاق سے، اپنے سچے قول سے اور اپنے صالح عمل سے اللہ کے دین کو اور دین کی دعوت کو انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ دعوت کا بہترین طریقہ کہ ہم اپنی سیرت اور اپنی کردار اور اپنے حسن عمل سے اور حسن اخلاق سے انسانوں کو اپنے دین سے متاثر کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو یہ صفات عالیہ نصیب فرمائے کہ لوگ اور دنیا اور انسانیت مغربی ہو یا مشرقی ہماری سیرت و کردار کو دیکھ کر کہیں کہ ہمیں ان کا دین قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہل بنا دے۔ آج کی مجلس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔